ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہمارا یہ ایپیسوڈ نمبر 12 ہے سیرت اینڈ سائنس سیریز کا، اور آج ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کیسے کیا جائے، اور یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا یاد رکھیے ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر اقبال ایک لیٹر میں لکھتے ہیں کہ یہ 3 کام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 1، حضور پر کثرت سے درود پڑھو۔ نمبر 2، نبی پاک کی سیرت کا تذکرہ پڑھو اور سنو اور سناؤ۔ اور نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر سنو اور سناؤ۔ واقعی دا بیوٹی آف ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایمان والوں کے دلوں کا چین ہے، یہ روح کی غذا ہے، اور یہ آج نہیں ہمیشہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی ایسے شخص کو پاتے جس نے حضور کی زیارت نہ کی ہوتی، اس کو بٹھاتے اور کہتے میں تجھے اپنے نبی کے حسن و جمال کے بارے میں بتاتا ہوں، میں تجھے اپنے نبی کے فضائل و کمال کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرے ماں باپ حضور پر فدا ہوں، میں نے ایسی منمونی صورت آج تک نہیں دیکھی، میں نے ایسی منمونی صورت نہ پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن و جمال کا پیکر نہ تھا نہ ہوگا، ایسا لگتا جیسے رخ تابہ میں سورج گردش کر رہا ہے۔ بیوٹی از امپورٹنٹ، حسن اہم ترین ہے، یہ فرسٹ امپریشن ہوتا ہے۔ انسان پہلے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر ہی اس کے اندر سیرت کو جاننے کی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے نا۔ تو ایک عربی مداح نے بڑی پیاری بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حسن و جمال کے بھی نبی ہیں، اور ایک فزیکل اپیرنس ہوتی ہے اور ایک انر بیوٹی ہوتی ہے، دونوں ہی کمال ہیں، کمال کے اوپر بھی کمال ہے۔ اور اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو ریممبر دیر از آلویز اے روم فار آؤٹ اسٹینڈنگ۔ جب ایک گروپ ہوتا ہے نا بندوں کا، اس میں بہترین ضرور ہوتا ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں ڈھیر سارے اسکول میں، بہترین کون ہے؟ استاد صاحب بتا دیں گے جی پنکچوئل ہے، زیادہ کام کرتا ہے، وقت پر آتا ہے، خیال کرتا ہے۔ اور یہ مارکیٹ ہے، بتا دیں گے سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ تاجر کون سا ہے۔ تو یہ گروپ میں آؤٹ اسٹینڈنگ ضرور ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ جو قیامت قریب آخری بندہ آئے گا، یہ انسانوں کا اتنا بڑا گروپ بن گیا۔ مجھے بتائیے سارے گروپ میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو یاد رکھیے گا جب جب حسن اخلاق کی بات ہوگی، ساتھ حسن و جمال کی بھی بات ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے، تو جس دست اقدس سے ہاتھ مبارک سے سخاوت فرماتے تھے، اس کے حسن کا بھی حال بیان ہوگا کہ وہ ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈے، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھے، ہاتھ گوشت سے بھرے بھرے تھے اور ریشم کی طرح تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصافحہ فرماتا یا آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے، وہ سب میں ممتاز ہو جاتا، اس ہاتھ سے خوشبو نہ جاتی۔ یہ مسک جو ہے، یہ سائنس، اس میں یہ جو ڈیئر ہوتا ہے نا، میل جو مرد ہرن ہوتا ہے، اس کے ایبڈومن میں ایک سیک ہوتا ہے، اس کے اندر یہ مسک خوشبو ہوتی ہے، یہ پینیٹریٹنگ ہوتی ہے اور بڑی پرسسٹنٹ ہوتی ہے، اندر کھپ جانے والی اور بہت دیر تک رہتی ہے۔ مسک فکسیٹو بھی ہے، فکسیٹو کا مطلب یہ مختلف قسم کی خوشبو میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو کو دیر پا کر سکے۔ اور یہ ہاتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی طاقت دیکھیے کہ نبی پاک کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا اور خزانوں کی کنجیاں اس ہاتھ میں تھیں۔ یہ تو ظاہری خوبصورتی ہے، اور طاقت دیکھیے کہ ہاتھ ہمارے بھی 2 ہیں، بازو ہمارے بھی 2 ہیں، اور بازو نبی پاک کے بھی 2 ہیں، لیکن ان بازو کی طاقت تو دیکھیے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے ہاتھ بلند کیا اور نیچے کر لیا۔ بعد میں صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ آپ نے اوپر کر لیا تھا نماز کے دوران، نبی پاک نے فرمایا جب میں نے ہاتھ اوپر کیا میرا ہاتھ جنت میں پہنچ چکا تھا، اور میرے ہاتھ میں جنت کا ایک گچھا تھا، میں چاہتا تو اس کو نیچے لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، اس گچھے نے ختم نہیں ہونا تھا۔ غور کیجئے کہ آسمان ہے اور پھر آسمانوں میں جنت ہے، پھر اس میں کوئی درخت ہے، اس پہ گچھا ہے، میرے آقا زمین پر کھڑے ہوں، ہاتھ بلند کریں اور ہاتھ جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ بھی دیکھیے میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ میں نے اٹھایا تو یہ 2 فٹ تک گیا اوپر، اور پھر میں نظر اٹھائی، میری نظر وہ نیلے آسمان پر گئی، وہ جو نیلا رنگ نظر آ رہا ہے وہ آسمان، یعنی نظر اٹھے تو آسمان تک جاتی ہے، ہاتھ اٹھے تو 2 فٹ تک جاتا ہے، اور جن کا ہاتھ اٹھے ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے، ان کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ غور کیجئے کیا شان ہے۔ اور یہی وہ انگلیاں ہیں جن انگلیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے حدیبیہ میں چشمے جاری ہو گئے۔ عام انسان کی اگر بات کی جائے
تو جسم کا 60% واٹر ہوتا ہے، یعنی اگر عام آدمی کا وزن 70 کلو ہے تو 42 کلو یعنی 42 لیٹر پانی اس کے اندر موجود ہے۔ اور وہاں پر حدیبیہ میں جب پوچھا گیا کہ جو انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لوگوں نے پانی کو پیا، لوگوں نے نماز پڑھی اور جانوروں کو بھی پلایا۔ تو پوچھا کتنے لوگ تھے؟ فرمایا 1500، اور ساتھ صحابی نے ارشاد فرمایا اگر 15 لاکھ بھی ہوتے تو ان کو کفایت کر جاتا۔ اور چشمان مقدسہ یعنی آنکھیں بڑی اور حسین تھیں، پلکیں لمبی تھیں، اور یہ جو آئرس ہوتا ہے، یہ کالا والا حصہ جو ہوتا ہے آنکھ کا، یہ گہرا اور چمکدار تھا، اور سکلیرا جو ہوتا ہے یہ وائٹ والا، اس میں لال رنگ کے ڈورے تیر رہے تھے۔ اور کبھی ان چشمان مقدسہ میں رحمت اور شفقت کا بحر بے کرا موجزن ہوتا، اور کبھی روب و جلال ٹپکتا تھا، اور یہ آنکھیں زمین پر کھڑے ہو کے جنت کے نظارے کر لیا کرتی تھی۔ اور موتا میں 1954 کلومیٹر دور ہے مدینے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ اب اسلام کا جھنڈا زید کے پاس ہے، زید کو شہید کر دیا گیا، اب جھنڈا جعفر کے پاس ہے، جعفر کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہے، شہید کر دیا گیا، اور اب جھنڈا خالد بن ولید کے پاس ہے۔ اور وہ چہرہ اقدس، رخ انور، قرآن پاک میں ارشاد ہوا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو، یعنی یہ چہرہ رحمت الہی کا مرکز ہے۔ جب نبی پاک مسرور ہوتا تو چہرہ آئینے کی طرح ہو جاتا، اور دیواروں کا عکس اس چہرہ مبارک میں نظر آنے لگتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے تو چہرہ شفاف اور مجلہ ہو جاتا، یعنی ریڈینٹ اینڈ شائننگ، اور دیواروں کا عکس اس چہرہ مبارکہ پہ نظر آنے لگتا۔ اور جب نبی پاک مسکراتے تو یوں لگتا جیسے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے جسم پر آلائشیں ہوتی ہیں، جیسے ہم امنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں، الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، پروٹینز وغیرہ ہوتی ہیں۔ مدارج النبوت میں لکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ آلائشوں سے پاک تھے، صاف ستھرے، پاکیزہ۔ حضور کے حسن و جمال کا ہر بات وہ نورانیت اور ایک زبردست بیلنس توازن لیے ہوئے۔ کان مبارک صاف ستھرے، مناسب اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ سر اور چہرے کے تناسب میں کان اتنے مناسب اور موزوں تھے کہ دیکھنے والا حسن محسوس کر سکتا تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کی قوت سماعت کا اندازہ لگائیے۔ ایک بار میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں وہ بھی سن لیتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ ابھی آسمان سے ایک آواز آئی ہے چرچرانے کی، کریکٹ، اور یہ بوجھ کی وجہ سے چرچرانے کی آواز آتی ہے، اور جو میں نے سن لی ہے تم نے نہیں سنی، کیونکہ آسمان پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں جہاں فرشتے نے عبادت میں قیام یا سجدے میں سر نہ رکھا ہو۔ تو جو رش ہو گیا، ایک آواز آئی ہے جو میرے کانوں نے سن لی ہے۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا یہ آواز تم نے سنی ہے؟ یہ جہنم کے اندر پتھر گرا ہے جو 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے آوازیں بھی سن رہے ہیں، آسمان کی آبادی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں میں بڑھاپے کی وجہ جو سفیدی آتی ہے وہ چند بالوں میں صرف سفیدی آئی تھی۔ یہ بال ریشم اور مشک سے زیادہ خوشبودار اور نرم تھے۔ نبی پاک بالوں میں تیل ڈالا کرتے اور کنگھا فرمایا کرتے۔ حجۃ الوداع میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اتروائے تو صحابہ میں یہ بال بطور تبرک تقسیم کیے گئے۔ حتیٰ ام سلمہ نے تو ایک شیشی میں وہ بال مبارک رکھ لیے تھے، پھر کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو پانی کو گھول کے اس میں پلا دیا کرتے، اس کو شفا مل جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر ہے، یہ تو بڑھتا ہی چلا جائے گا، ایمان والوں کی روحوں کا چین ہے۔ آپ بھی ضرور یہ جو جشن ولادت ہم نے منایا، اس میں یہ طے کر لیجئے کہ سارا سال، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ پڑھتے رہیں گے۔